اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی بریک کے بعد سورۃ البقرہ کی کلاس آج الحمدللہ شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151، 152 اور 153 ہمارے سامنے ہے۔ آیت مبارکہ 151 کے الفاظ ہیں، ارشاد ربانی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کما جیسا کہ، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم آپ کے درمیان، آپ میں، رسولاً رسول، منکم آپ ہی میں سے، آپ میں رسول بھیجا، آپ ہی میں سے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ آپ پر تلاوت کرتے ہیں، آیاتنا ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ آپ کو تعلیم دیتے ہیں، وہ آپ کو سکھاتے ہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ آپ کو سکھاتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ما وہ جو بھی، لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم جانتے، تم علم رکھتے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور آپ کو وہ کچھ سکھاتے ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آیت 152 میں فرمایا، فَاذْكُرُونِي تو تم سب مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور آپ سب میرا شکر ادا کرو، لی میرے لیے شکر گزار بن جاؤ، واشکروا لی اور سب کے سب میرے لیے شکر گزار بن جاؤ، میرے شکر گزار بن جاؤ، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور تم میری نافرمانی نہ کرو، میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، کفران نعمت میرا نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، نماز کے ذریعے، نماز ادا کر کے، ان اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ مع ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوا ہے تو پہلی آیت تھی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، لوگوں میں سے بے وقوف جلد کہیں گے کہ ان کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ تو ساری تحویل قبلہ کی بحث ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یعنی اس کو قبلہ بنایا، اور پھر بیت المقدس سے آپ کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، یعنی اس قبلہ سے ہٹا کے ہم نے آپ کو اس قبلہ
کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا، یعنی ہم نے یہ قبلہ مقرر کر دیا، تو یہ ہمارا اختیار ہے. رسول بھی تو ہم ہی نے بھیجے ہیں، یعنی ہم نے رسول بھی تو بھیجا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر آپ اس پہ بھی اعتراض ہوگا کہ ہم نے رسول کیوں بھیجا ہے. ہم نے قبلہ تبدیل کیا، بنی اسرائیل سے امامت لے کر امت مسلمہ، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو امامت کے منصب پر فائز کیا ہے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے. وہ آپ ہی میں سے ہیں اور آپ ہی کی طرف ان کو رسول بنا کر بھیجا. اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اس طرح کی ہے، وہ آپ پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اب یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ کیا کوئی انسان اللہ رب العالمین کی اس وحی تک رسائی حاصل کر سکتا تھا؟ یہ آیتیں جو قرآن مجید میں الحمدللہ صبح اور شام ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا کلام ہماری زبانیں ادا کر رہی ہیں، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام اللہ رب العالمین کی صفت ہے. تو انسان پر اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے سے یہ وحی نازل کی ہے، یہ آیات بینات اتاری ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین سے سن کر آگے مومنوں کو سنا رہے ہیں، مومنوں پر ان کی تلاوت کر رہے ہیں. یہاں رک کر ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کی وضاحت کرنا چاہیں گے یا اعادہ کرنا چاہیں گے کہ جو تلاوت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں اور ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا تلاوت سے صرف یہ مراد ہے کہ ہم قرآن مجید کھول کر وہ آیتیں دیکھ کر پڑھیں، ان کی ادائیگی کریں، یا ہم ان آیتوں کو یاد کر لیں اور پھر ہم وہ آیتیں گنگناتے رہیں، ان کو پڑھتے رہیں؟ ہاں، پڑھنا اس میں شامل ہے. ظاہر ہے کہ ایک ہمارے پاس علم آئے گا تو اس کی ادائیگی تو ہماری زبان سے ہوگی، اور اس کلام کی ادائیگی تو خود اجر ہے. جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک حرف کی ادائیگی پر 10 نیکیاں ہیں، تو لفظوں کی ادائیگی پھر کتنے یہ حروف ہوں گے، اور ہم جب بار بار اس کو بولتے ہیں تو کتنا اجر ہوگا، کتنا ثواب ہوگا. لیکن کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کو ادا کرنا زبان سے یہی کافی ہے؟ نہیں. تلاوت کا مطلب ہے اس کے احکامات کے پیچھے چلنا. جیسے سورۃ الشمس میں ہم نے غالباً یہ ذکر کیا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور سورج کی قسم ہے اور اس کی روشنی کی قسم ہے اور چاند کی قسم ہے جو اس کے پیچھے آتا ہے. یعنی ہم یہ علم قرآن مجید کی یہ آیات بینات، ان کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کی ادائیگی زبان سے الفاظ ہم بولتے ہیں، تو وہ بولنا تو ہے ہی ہے. تلاوت اصل یہ ہے کہ ہم ان آیات میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو تعلیم دی گئی ہے، جو طرز عمل اختیار کرنے کا ہمیں سکھایا گیا ہے، جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے، ان کو کرنا عملی طور پر، یہ تلاوت ہے اصل. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تو جو آیت آپ پر نازل ہو رہی ہے، آپ اپنی زندگی میں اس کو لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے؟ اس لیے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آداب، آپ کا طرز عمل، طرز زندگی کے بارے میں بتائیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہی جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا تھا نا، یاد ہے ہم سب کو. آپ رضی اللہ عنہا نے ہمارے مومنوں کی ماں، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوں، آپ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، عادات، آداب، طریقہ، مینرز، طرز زندگی کیا ہے؟ قرآن ہے. وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. مراد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبریل امین کوئی آیت تلاوت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں.
اور پھر صحابہ کرام جب اس آیت کو سنتے ہیں، صحابہ کرام اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس آیت کے اندر جو کہا سکھایا بتایا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں بھی لاتے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید کی آیات کے علاوہ بھی کوئی دین ہے، اور وہ کیا دین ہے؟ وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو واضح کرنے کے لیے، اس قرآن کو سکھانے کے لیے ساتھ بولا ہے، سکھایا ہے۔ قرآن یعنی کتاب کی تعلیم دی ہے، کتاب سکھائی ہے، یا قرآن کو ہم خود ہی سمجھ لیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر قرآن مجید ہمیں یہ کہے گا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز قائم کرو، یا جیسے فرمایا کہ ولا یعنی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو یہ ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ بات ہم کہاں سے سیکھیں گے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیں گے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے تو یعنی کون ہے یعنی جس کے ساتھ یہ ملاوٹ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ظلم سے ملاوٹ مراد، ظلم کی ملاوٹ ایمان کے ساتھ اس سے مراد شرک ہے۔ تو یعلمکم الکتاب، آپ کو وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی ہمیں کتاب کو سمجھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سیکھنا ہوگا اور اس کو دین کا لازمی جز سمجھنا ہوگا۔ حدیث کو چھوڑ کر اسے دین سے نکال کر ہم خود قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد لکھی گئی، اس کا بھی جواب موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بات لکھواتے تھے اور آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام نوٹڈ تھے، جیسے مدینہ کی مردم شماری نوٹڈ تھی، یا یہود کے ساتھ جو آپ نے پیکٹ کیا وہ نوٹڈ تھا، یا حدیبیہ کی جو صلح ہے، یا جتنی بھی چیزیں تھیں وہ نوٹڈ تھی، لکھی تھی۔ تو یہ جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے لوگوں کے درمیان کہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی اور قرآن ہی کافی ہے، یہ بہت بڑی شرارت ہے دین کے معاملے میں جو کی جاتی ہے۔ اسی ایک جملے کا یعنی اس آیت کا یہ جو ٹکڑا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ رسول جو ہم نے تمہیں میں سے مبعوث کیے ہیں وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سکھاتے ہیں کہ قرآن میں یہ حکم نازل ہوا ہے، اس پر عمل ایسے کرنا ہے، وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ تو یہاں تک سکھاتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو مزدلفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں اٹھائیں اور آپ نے فرمایا فَلِهَٰذَا يَرْمُو، اس طرح کی کنکری کے ساتھ رمی کرنی ہے۔ تو آپ تو ہر بات سکھاتے ہیں، تو کیا آپ نے جو سکھایا ہے قرآن اس کو ہم نکال دیں گے اور اپنے طور پر ہم قرآن سمجھیں گے؟ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نکال کر خود سے قرآن سمجھنا شروع کریں گے تو پھر قرآن کی ہم کوئی اور ہی تعویل کر دیں گے، وہ مراد ہم نہیں لیں گے جو اللہ رب العالمین کی مراد ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اور آپ نے اپنے کمپینینز کو اپنی زندگی میں قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہاری صفائی کرتے ہیں، تمہارے باطن کی، تمہارے نظریات کی، تمہارے اخلاق کی، تمہارے سوچوں کی اور تمہارے اعمال کی، جو تمہارے جو امور ہے، تمہاری جو زندگی ہے اس کا وہ تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ خود ہی آپ ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے اس تک کسی انسان کی رسائی ہے؟ اللہ رب العالمین تو اپنی وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبروں پر اپنا علم اتارتے ہیں اور پیغمبر پھر انسانوں کو سکھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیغمبر مقرر کیے ہیں، مبعوث کیے ہیں، ہر زمانے میں مبعوث کیے ہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان انبیاء اور رسل کا خاتم بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، اور آپ پر دین مکمل کیا ہے، جیسے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، پورا کر دیا، اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا انہوں نے اس کو آگے پہنچانا تھا، اور وہ اس طرح ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، نسل در نسل، اساتذہ کرام سے، محدثین کرام سے، علماء کرام سے لوگوں تک پہنچا، اور آگے اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اس امت کے پاس یہ دین اور یہ علم امانت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو آگے وہ دوسروں کو سکھانے کے پابند ہیں، اور ہم بھی اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، ہم بھی سیکھیں گے، آگے سکھائیں گے، اور جو ہم سے سیکھیں گے وہ آگے سکھائیں گے، اور قیامت قائم ہونے تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ دین زندہ رہے گا۔ دوسری آیت مبارکہ میں ساتھ ہی فرمایا فَاذْكُرُونِی، ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر فا جو ہے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پس، پھر، تب، تو، دین، لیکن مراد یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا، ہم یہاں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اپنی تعلیم دی ہے، علم دیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو یعنی اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہم نے اللہ کو کیسے یاد رکھنا ہے، اللہ کو اپنی زندگیوں میں ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے، وہ سکھایا ہے۔ تو جب وہ سیکھ لیا تو اب ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ فَاذْكُرُونِی، تم سارے کے سارے مجھے یاد کرو، مجھے یاد رکھو۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دیں؟ یہ کہنا بھی اللہ کی یاد ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ذکر ہے جو عملی ذکر ہے، ایک ذکر ہے جو قلب کا ہے، ایک ذکر ہے جو لسان کا ہے، ایک ذکر ہے جو عمل کا ہے۔ تو اصل ذکر تو عمل کا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہے، ہم زبان سے اللہ رب العالمین کا نام بول رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین نظر نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ یاد نہیں ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں عملی طور پر یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ یاد ہے۔ وہ کیسے ثابت ہوگا؟ ہماری زندگی کے سارے امور، سارے کام، سارے معاملات، اٹھک بیٹھک، کمانا خرچ کرنا، رہنا سہنا، لباس، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اور معاملات، یہ سب کے سب جب اللہ رب العالمین کے دین کے تابع اور دین کے مطابق ہوں گے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ یاد ہے۔ اگر ہم زبان سے اللہ رب العالمین کا نام بول رہے ہیں لیکن عملی طور پر ہم ایسی حرکتیں اور ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے خلاف ہے، جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے ہم گپ شپ کر رہے تھے تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ادھر تو ہم قرآن مجید کا درس کرا رہے ہیں اور ساتھ 4 کمرے چھوڑ کر ہماری ہی سرپرستی میں کوئی ڈانس یا گانا چل رہا ہے، یا آج ہم قرآن سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں یا مسجد کا انتظام کر رہے ہیں، اور کل ہمارے اپنے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور اس میں ناچ گانا چل رہا ہے، تو یہ اللہ یاد ہے؟ یہ اللہ یاد نہیں ہے۔ فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد رکھو کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہو، یعنی ہر لمحے ہمارا طرز عمل ایسا ہو جس سے یہ ثابت ہو کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی موجودگی کا، اس کی تعلیم کا، اس کے علم کا، اس کی قدرت کا، اس کے سننے کا، اس کے دیکھنے کا، اور ہمارے اوپر جو اس کی گرفت اور پکڑ ہے اس کا ہمیں احساس ہے۔ ہم اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی نہیں کر رہے، اور اس کا انعام اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے شوق میں ہم فرما برداری کر رہے ہیں۔ فَاذْكُرُونِی، تو چاہیے یہ کہ تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہاں یہ بات بہت
برمحل لگ رہی ہے کہ دیکھیں جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آزمائش آتی ہے، کیونکہ مشکل اور امتحان اور مصیبت اس زندگی کا حصہ ہے. اللہ نے پھولوں کے ساتھ کانٹے رکھے ہیں، اللہ نے صحت کے ساتھ بیماری رکھی ہے، اللہ نے تونگری کے ساتھ مفلسی اور غربت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے امن کے ساتھ خوف رکھا ہے. یہ زندگی کا خاصہ ہے، ہر ایک کو دیکھنا ہوگا. تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی مصیبت میں گرتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، لمبی لمبی ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں سن رہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشکل کی گھڑی میں اللہ ہماری دعا سنے، اللہ ہمیں یاد رکھے، تو اس کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ زندگی کے وہ ایام جن میں ہم خوشی میں، تونگری میں اور آسائش میں ہوں، ان خوشی کے ایام میں ہم اللہ کو یاد رکھیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم اپنی ساری زندگی میں مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. پھر جب مشکل میں ہم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالی ہماری پکار سنے گا. اگر باقی خوشی کی ساری زندگی میں ہمیں اللہ یاد ہی نہیں، جب ہمارے اوپر مصیبت ٹوٹی ہے تو اب ہم رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری پکار سنے، تو پھر اس کا یہی جواب تھا کہ تم نے مجھے بلایا، آج میں نے تمہیں بلایا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو تم سارے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرے شکر گزار بنو. یعنی ہمارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے یہ چیز جھلکے اور ٹپکے اور سامنے نظر آئے کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اس کی نعمتوں کے قدر دان ہیں. ہمیں قدر ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا کفران نعمت کبھی نہ کرنا. پھر اگر میں نے نعمتیں تم سے چھین لی تو پھر یہ تمہیں دینے والا کوئی نہیں ہے. اگر میں نے روک لیا تو کوئی دینے والا نہیں ہے. اور ساتھ ہی پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو استعانت طلب کرو. ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو اللہ کی استعانت طلب کرنے کے کچھ طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے. وہ فرمانبرداری کیا ہے؟ نماز ہے. یعنی نماز ادا کریں، جھکیں اللہ کے سامنے. اور صبر یعنی استقامت، مستقل مزاجی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کے راہ میں جو جو آزمائش، جو جو مشکل آئے اس کی پرواہ کیے بغیر، کوئی لالچ آئے، کوئی کسی غرض پر چوٹ پڑتی ہو، اپنے فائدے یعنی جاتے نظر آتے ہوں، تو پھر بھی اللہ کی فرمانبرداری کے راستے پر چلنا ہے. نقصان ہوتا ہے، ہوتا رہے. کوئی لالچ دے رہا ہے، لالچ میں نہیں آنا، اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے، صبر کرنا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیں ہمیں اگر اللہ رب العالمین کی جنت چاہیے تو اس کے لیے ہمیں دنیا کی زندگی میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے دین کی جامع بات بتائیے، ایک ایسی بات بتائیے کہ مجھے کسی سے نہ پوچھنا پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ کہ میں اللہ کے ساتھ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا. اس لیے کہ جب تو ڈٹ جائے گا، اس کے اوپر مستقل مزاجی اور کنسسٹنسی کا مظاہرہ کرے گا، تو پھر اللہ بھی تیرے ساتھ ہو جائے گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جمے رہنے والوں، ڈٹے رہنے والوں، مستقل مزاجی کا یعنی مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. دنیا کی زندگی میں کسی کام میں کامیاب ہونا ہے تو ظاہر اس کے لیے مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کام شروع کریں اور فوراً اس میں کامیابی مل جائے. ظاہر انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے جو کامیابی کے طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے. دنیا کی کامیابیوں کے لیے بھی اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے بھی کنسسٹنسی اور مستقل مزاجی ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی خوشنودی، اپنا فضل اور دین پر استقامت نصیب فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.